الحمدللہ سورت انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارہ میں بھی آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیات میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ یہ ہے جس میں بتایا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے جس میں قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہوں۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ سے نیچے اتر گیا تھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جنگ کا طویل ہونا، یعنی جنگ کا طے ہو جانا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا طے ہونا قرار دے دیا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، آپس میں اختلاف لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلہ کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا، فخر و غرور اور دکھاوا کرنا۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے بعد مشرکین کی طرف فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے مشرکین کے لیے مرکز کا اعمال کا مزین ہونا، مسلمانوں کے لیے فرشتوں کا اترنا۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے میں نازل ہوئی لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ آیات عام ہے۔ چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفات نازل ہوئی وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نقمت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مقابلہ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تیاری ضروری ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی، عسکری، روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاں تک ہو سکے تم ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی کہ ان کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ اللہ کے دشمنوں پر، تمہارا دشمنوں پر
اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی منافقین جو تمہارے درمیان میں رہتے ہیں۔ روحانی اور ایمانی قوت، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کر دیتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی، روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں۔ تم بھی جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جانا۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصلحت مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جاوے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا قرآن کریم کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ آیات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حلال و پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کا رفیق ہونا، سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورۃ توبہ نزولی اعتبار سے 113 نمبر پر ہے اور ترتیبی اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ البرات ہے اور برات کا معنی بیزاری کے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں عہد و پیمان سے بیزاری اور توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ برات اور سورۃ توبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 1، سورۃ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ شان نزول، یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا عام ذریعہ معاش تھے، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز بھی تھا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے بنیادی ہدف دو ہے: مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا، مشرکین کے ساتھ معاہدات کی برات۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اہل کتاب بھی قتال کی اجازت، مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت، جھوٹ اور ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر یا بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ یعنی یہ باطنی خبث تشت ازبام تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان سے باطنی خبث اور دسیسہ کاریوں کو تشت ازبام کیا گیا، اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ سورۃ الفاضحہ، جہاں تک اس سورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور باطنیوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورت فاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت کے نزول سے قبل، اس سورت کے نزول سے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا، ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی والی عبادت ہے، جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ منافقوں کی حرکتوں کی چند جھلکیاں، اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں، اس کا اندازہ ذیل کی چند جھلکیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جھلکیاں سورہ توبہ کی بعض آیات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ منافق قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں سے مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتے، اور اس کے سوا وہ کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مزح کا خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا ہی کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر جہاد میں نہ گیا
یعنی اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت آتا ہے تو پریشان ہو جاتے تھے، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تو انہیں بے پناہ خوشی حاصل ہوتی۔ یعنی منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہیں۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر ہے۔ منافقوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم 10ویں پارہ کے آخر میں منافقوں کا ہی تذکرہ ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ مخلصین کی جماعت کے متعلق منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا، جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری، کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ کر آتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجمالی خلاصہ سننے کے لیے 10 پارے عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔